دائے پروردگارم امت احمد نبی، بندائے پروردگارم امت احمد نبی، دوست دارے چار یارم تابع اولاد علی، مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل، خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی، اور گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، نا کے سارا پیر کامل کامل آرا رہنما۔ حمد و ثنا کے بعد میرے انتہائی واجب الاحترام دوستوں بزرگوں، اللہ کریم جل شانہ و من والہ کے احسان عظیم کے ساتھ آج ہم پھر درس قرآن کی اس بابرکت رحمتوں سے لبریز نشست میں حاضر ہیں۔ دعائے اللہ کریم ہم سب کا آنا اپنی بلند و بالا بارگاہ میں قبول فرمائے۔ عزیز دوستو، آج ہم درس قرآن میں ایک بڑے اہم موضوع کی طرف جا رہے ہیں کہ جو آج کے دور کا ایک پیچیدہ موضوع بن چکا ہے۔ دعائے اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج ہمارے مزارات پر، ہمارے آستانوں پر ایسی خرافات پیدا ہو رہی ہیں کہ جن کا دین کے ساتھ دور دور تک کوئی تعلق نہیں، اور ان کی وجہ سے ہماری آنے والی نسلیں دین کی اصل پہچان کو بھولتی جا رہی ہیں، کیونکہ بچہ جو ماحول دیکھے گا وہ یہی سمجھے گا کہ یہی ماحول حق ہے اور یہی سچ ہے۔ پہلے کی اقوام جو ہیں وہ اپنے بڑوں کو، بزرگوں کو دیکھا کرتے تھے کہ جیسا وہ کرتے وہ بھی ویسا ہی کرتے تھے، اور وہ سمجھتے تھے یہی سیدھا راستہ ہے۔ جیسے ہمارے گھروں کا ماحول ہے، بڑے جیسے کریں گے بچے بھی ان کو دیکھ کر ویسے ہی کریں گے، اور بچے سمجھیں گے کہ یہ جو راستہ ہمارے بڑوں نے اپنا رکھا ہے یہ حق اور سچ والا راستہ ہے۔ اب چونکہ ڈیجیٹل دور گزر رہا ہے، ہر طرف سوشل میڈیا ایکٹیویٹ ہے، چھوٹے سے بچے کے ہاتھ کے اندر بھی موبائل فون موجود ہے، اور وہ اس کو سرچ کر رہا ہے، اس پر غور غوص کر رہا ہے، اور چھوٹے چھوٹے بچے ایسے سوالات اٹھاتے ہیں کہ جن کو سن کر بڑا تعجب ہوتا ہے۔ تو آج ہم بات کریں گے کہ لفظ مرشد، کہ مرشد کہتے کس کو ہے؟ مرشد نہ تو استاد کو کہتے ہیں، کیونکہ استاد سے ایک عرصے تک انسان اکتساب فیض حاصل کرتا ہے، پھر جو ہی اس کی کلاس کا ٹینیور مکمل ہوا پھر دوسرے استاد کے بعد شفٹ ہو گئے۔ اس لیے مرشد کو استاد بالکل نہیں کہتے۔ مرشد کو محبت کہتے ہیں، پیار کہتے ہیں، عشق کہتے ہیں، کہ جس سے ایک مرتبہ ہو جائے پھر اسی سے ہو کے رہتی ہے۔
اگر انسان ایک ہاتھ میں ہاتھ دے کر پھر دائیں بائیں دوسرے تیسرے اطراف پہ جھانکتا پھرے تو وہ اس کو مرشد والا نہیں کہتے، اس کو استاد والا کہتے ہیں، کیونکہ وہ تو کلاسیں دے رہا ہے مختلف ماحول کو سمجھنے کے لیے، مختلف ماحول کو سیکھنے کے لیے۔ اور جس نے ایک ہاتھ میں ہاتھ دے کر ساری حیاتی اسی پہ گزار دیا، اس کو مرشد کہتے ہیں، اسی کو محبت اور پیار والا تعلق کہتے ہیں۔ اور مرشد کی صلاحیت کیا ہو کہ مرشد مرید کو اپنے آپ تک نہ پہنچائے، بلکہ مرشد اپنے مرید کو اللہ اس کے رسول کی بارگاہ تک لے جائے۔ اور مرشد کا معنی کیا ہے؟ کامیابی کا راستہ دکھانے والا، کامیابی کے راستے پر چلانے والا۔ اب کامیاب تو وہی ہوگا کہ جس کے اندر سے اللہ اور اس کے رسول کی محبت کی خوشبو آتی ہوگی۔ اور یہ خوشبو کب آتی ہے؟ جب انسان کو مقام مصطفیٰ اور ذات مصطفیٰ کے آداب سے آگاہی حاصل ہو۔ آگاہی کب ملتی ہے؟ کہ بندہ جس سے پیار کر رہا ہو پھر اس پیارے کی ہر پیاری چیز سے پیار ہو جائے۔ میں نے دعویٰ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا، اور میں نے اس چیز سے محبت نہ کی جس سے نبی نے محبت کی ہے، تو اس کا مطلب میرا دعویٰ ابھی کمزور ہے، میرا دعویٰ ابھی کمزور ہے۔ جب تک میں اپنے محبوب کی محبوب چیز کو اپنی محبوب نہ بنا دوں، اس وقت تک میرا دعویٰ کیا ہے؟ کمزور ہے۔ اور آج کل ہمارے ہاں ایک رواج بن چکا ہے کہ ہمارے مزارات پر، آستانوں پر ہر وہ قول فعل اپنایا جا رہا ہے جس کا اللہ اس کے رسول سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ مزارات پر میلہ ٹھیلا لگانا، موت کے کنویں، ہجڑوں کو نچوانا، سرکسیں لگوانا، یہ اللہ اس کے رسول کی تعلیمات، یہ اللہ کے ولی کی تعلیمات۔ کتوں کو لڑوانا اور گھوڑوں کے ناچ کروانا، گھوڑوں کو اپنے قدموں کے اوپر سجدہ کروانا، یہ اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات اور اللہ کے ولیوں کی تعلیمات نہیں ہے۔ مزارات اولیاء پر ڈھول باجے، رقص و دھمال، اس طرح کے ماحول پیدا کرنا، یہ بھی اللہ کے ولیوں کی تعلیمات، نہ اللہ کی تعلیمات ہیں، نہ اللہ کے نبی کی تعلیمات ہیں، نہ اللہ کے کسی ولی کی تعلیمات ہیں۔ آج ڈھول کی تھاپ پر دھمال کو بھی جائز قرار دیا جا رہا ہے، مختلف صورتوں، ہیروں اور بہانوں کے ساتھ۔ لیکن آپ مجھے یہ بتائیں، وقت کا کوئی کلندر ہو، وقت کا کوئی غوث ہو، وقت کا کوئی ابدال ہو، کیا اس کا آستانہ میرے نبی کے آستانے سے بڑا ہو سکتا ہے؟ وقت کے کسی کلندر کے مرید ہوں، کسی غوث کے مرید ہوں، ابدال کے مرید ہوں، ولی کے مرید ہوں، کیا اس کے مرید نبی کے مریدوں سے بڑھ کر ہو سکتے ہیں؟ چاہیے تو یہ تھا کہ نبی کے آستانے پر زیادہ دھمالے ڈالنے والے ہوتے، نبی کے دروازے پر زیادہ رقص و سرور کرنے والے ہوتے، لیکن وہاں پر کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ اللہ اور اس کے رسول نے تو ہمیں ناچنے دھمالوں کا حکم نہیں دیا ہے، بلکہ قرآن اور صاحب قرآن کی ذات تک پہنچنے کا ہمیں حکم دیا ہے۔ آج ہم
بڑی عجیب ماحول کے اندر داخل ہو چکے ہیں کہ ہمارے آستانے ہیں وہ قوالوں کے حصار سے باہر نہیں آ رہے، ہمارے آستانے ہیں تو دف طبلیاں اور باجے گاجے والے ٹھمکے لگانے والے نعت خوانوں کے حصاروں سے باہر نہیں آ رہے ہیں، اور ہم لوگ بھی انہی کے پیچھے اس قدر فریفتہ ہوتے جا رہے ہیں کہ ہمیں خبر ہی نہیں کہ اس سے ہمارا کتنا بڑا نقصان ہو رہا ہے۔ کیا آستانوں پر یہی کام باقی رہ گئے تھے؟ داتن حجوری گنج بخش فیض عالم سرتاج الاولیاء ہے، ہم کسی اور آستانے سے سبق سیکھیں یا نہ سیکھیں، داتا جو حجوری کی کچہری سے تو سیکھ سکتے ہیں نا۔ اب داتا صاحب رحمت اللہ علیہ اس دور میں یہاں پر تشریف لائے لاہور میں، جب ہندوؤں کا دورہ تھا، جگہ جگہ لاہور کی ہر گلی کی نکر پر کچہری پر جناب وہاں پر مندر بنے ہوئے تھے اور پجاری پوجا پاٹ کر رہے تھے، پنڈت وہاں پر لوگوں کو لوٹ گھسوٹ کر رہے تھے۔ داتا علی حجویری اس دور میں تشریف لائے، آپ نے نہ تو کسی ڈھول کا سہارا لیا نہ کسی سرنگی کا سہارا لیا، دریا کے کنارے بیٹھے تھے، صرف اللہ اللہ کے ذکر کا سہارا لیا، آنے جانے والوں کو اللہ کی معرفت عطا فرمائی، اللہ کی معرفت دکھائی۔ آج اس سورہائے مادولال حسین بنیادی طور پر یہ سہروردی سلسلہ کے بزرگ ہیں، مادولال حسین جو ہیں سلسلہ سہروردیہ کے بزرگ ہیں، اور سلسلہ سہروردیہ کے اندر کوئی ایسی خرافت موجود نہیں۔ وہاں پر چلے جاؤ تو وہاں پر مچ جل رہے ہیں، ملنگ بیٹھے چرس کے سگریٹ پی رہے ہیں، بھنگ گھوٹی جا رہی ہے، پی جا رہی ہے۔ یہ اللہ کے ولیوں کی تعلیم تو نہیں ہے، یہ اللہ والوں کی تعلیمات تو نہیں ہے کہ اللہ والوں نے ایسی تعلیمات دی ہوں۔ دوسرے ملکوں کے اندر انڈسٹریاں لگائی جا رہی ہے دنیاوی مال و اسباب کی، ہمارے ہاں ملنگوں کی انڈسٹریاں بن چکی ہیں کہ ملنگ کیسے بنایا جائے، اور حالت تو یہ ہو چکی ہے اقوام عالم کے اندر ہم تنہا کھڑے ہیں، اکیلے اکیلے مسلمان مر رہے ہیں اور کسی مسلمان کو ان کے درد کا احساس نہیں ہے۔ فلسطین و غزہ کے اندر بچے قربان ہو رہے ہیں، عورتیں قربان ہو رہی ہیں، جوان ہمارے قربان ہو رہی ہے، مسلمانوں کی نسل کشی کی جا رہی ہے، اور ہم کہتے ہیں یہ تو ان کی لڑائی ہے، ہمیں اس سے کیا لینا دینا۔ کیوں کہ ہم نے تو دمادم مست کلندر کو اپنا دین سمجھا ہے، بس گھوٹا لگا لیا، سوٹا لگا لیا، ہم کہتے ہیں یہی دین ہے، قوالی سن لی اس پر رقص کر دیا، یہی دین ہے۔ ہمیں دین کی سمجھ تک ختم ہو چکی ہے، کیوں کہ ہمیں ہماری ان پناہ گاہوں میں جو تعلیم دی جا رہی ہے وہ برعکس ہے۔ اصل تعلیم کیا تھی؟ اصل تعلیم یہ تھی کہ جب بندہ اللہ کے ولی کے در پہ حاضر ہو تو پھر وہ اللہ سے غیر ہو کے نہ رہے بلکہ وہ بھی اللہ کا ولی بن کے جائے، اسے خبر ہو جائے کہ میں کس کی بارگاہ میں حاضر ہوا ہوں، اسے پتہ چل جائے کہ میں کس کے خانوادے کے ساتھ جڑا ہوں۔ لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ آج ہمارے اندر سے وہ حس، وہ احساس ختم ہو چکا ہے کہ جس سے ہم دین کا درد لے سکیں، دین کا درد لے سکیں۔ اگر کسی آستانے کے خانوادے سے بات کی جائے کہ آپ کی کیا ماحول بنا رکھا ہے، کہتے جی اس کے بغیر پبلک نہیں اکٹھی ہوتی۔ میں نے کہا کہ لوگوں کی خوشامد اور ان کے اجتماع کے لیے تم نے دین کا بیڑا غرق کرنے کا ٹھیکہ لے رکھا ہے کہ دین کی تعلیم، اس کی ترویج کو تم نے بدلنا شروع کر دیا ہے۔
انڈونیشیا کے مسلمانوں سے پوچھا گیا، سوال کیا گیا کہ آپ یہ بتائیں، آپ بڑے عاشق ہیں، آپ کے پاس نہ کوئی نبی آئے، نہ کوئی پیغمبر آئے، نہ کوئی رسول آئے، تو آپ بھی اسلام کہاں سے داخل ہوا؟ آپ حج اور عمرے پہ جائیں تو انڈونیشین مسلمانوں کو آپ دیکھیں گے کہ وہ گروپ پر گروپ آتے ہیں ایک ہی لباس میں اور بڑے خاموش دبا کے ہیں، وہ کوئی شرارتیں کرتے ہوئے آپ کو نظر نہیں آئیں گے وہاں پر۔ وہ اکٹھے آتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں، پاک نبی کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور پھر اپنے وطنوں کو واپس لے جاتے ہیں۔ ان سے کسی نے پوچھا کہ آپ کے اسلام کیسے آیا ہے؟ تو انڈونیشین مسلمانوں نے کہا کہ کچھ درویش آئے تھے ہندوستان کی دھرتی سے اور وہ اپنا تعارف کراتے تھے کہ ہم ملتان کی سرزمین سے آئے ہیں، بہاؤالدین زکریا علیہ الرحمہ کی تربیت یافتہ ہے، اور وہ ہمارے درمیان میں آئے، کوئی تاجر بن کے آئے، کوئی کسی روم میں آئے، اور ان کی تعلیمات اتنی خوبصورت تھی، ان کا کردار اتنا خوبصورت تھا کہ تجارت کرتے تھے تو ایمانداری میں سب سے آگے نکل جاتے، اگر وہ کسی کو تعلیم دیتے تو اخلاق میں سب سے بلند اور آگے نکل جاتے۔ ہم ان سے پوچھتے تھے کہ یہ تربیت تمہاری کس نے کی ہے؟ انہوں نے بتایا کہ یہ تربیت ہمارے شیخ حضرت بہاؤالدین زکریا علیہ الرحمہ نے کی ہے۔ پھر ان کی تربیت کس نے کی ہے؟ وہ ہمیں بتاتے تھے کہ ان کی تربیت حضرت شیخ شہاب الدین عمر سہروردی نے کی ہے۔ ہم پوچھتے ان کی تربیت کس نے کی ہے؟ وہ کہتے ہیں ان کی تربیت حضرت غوث اعظم جیلانی قطب الربانی محبوب سبحانی نے کی ہے۔ پھر ہم پوچھتے ان کی تربیت کس نے کی ہے؟ پھر وہ آگے در آگے بتاتے تھے کہ ہاتھ در ہاتھ چلتے چلتے انہیں کہا ان کی تربیت تو مولا علی نے کی ہے۔ مولا علی کی تربیت کس نے کی ہے؟ کہتے پیارے نبی نے کی ہے۔ تو وہ انڈونیشین کہتے ہیں ہم یہ سن کر کلمہ پڑھ لیتے تھے کہ جن کی امت کے ولی کی یہ شان ہے، نبی کی شان کیا ہوگی؟ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی، یا غوث اعظم دستگیر۔ یہ آستانوں کا ایک ترا امتیاز تھا، آستانوں کی تعلیم و تربیت تھی کہ کفر جن کو دیکھ کر کلمہ پڑھ کے ایمان لے آئے۔ آج ہم نے ان مقاصد کے حصول کو بھلا دیا ہے، آج ہم نے پیری اور مریدی کو محض ایک دھندا بنایا ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں۔ روپے پیسے کا کاروبار بنایا ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں۔ ہمارے آستانوں پر بالکل تربیت کا فقدان ہو چکا ہے۔ گدی نشین بن گیا بیٹا، حالانکہ اسلام میں گدی نشینی کا کوئی کنسپٹ نہیں ہے۔ اسلام میں ہے جس کا کسب اعلیٰ ہوگا وہی مقام ولایت کا حقدار ہوگا، جس نے جتنے محنت کی اس کو اتنا ہی ثمر عطا ہوتا ہے۔ اور آج باپ کے بعد بیٹا وراثتی طور پر ولایت کی گدی پر بیٹھا ہے، حالانکہ نہ اس کے اوصاف سے نہ اس کے کردار سے کہیں سے جھلک نظر ہی نہیں آتی۔ اور رزلٹ کیا ہو رہا ہے کہ پیر صاحب تشریف لا رہے ہیں، ادھر سے ڈھول بج رہے ہیں، ادھر سے جھومر، اور جناب ادھر سے ناچنے والے ناچ رہے ہیں، اور ساتھ پیر صاحب بھی ان کے ساتھ رقص و سرور میں شامل ہو گئے۔ کیا ہے جی؟ اپنے پیر کا استقبال کر رہے ہیں۔ میں نے کہا یار مجھے تم یہ بتاؤ، کائنات میں میرے نبی سے بڑا کوئی پیر ہو سکتا ہے؟ میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم کیا دی تھی؟ فرمایا مسلمان کا کام یہ ہے کلمہ پڑھنے کے بعد اسلام کی دعوت کو کائنات کے اندر پھیلا دے، اسلام کی دعوت کو پھیلائے۔ اور صحابہ سوکھی کھجوریں کھا کر بھی اسلام کی تبلیغ کیا کرتے تھے، اپنے کردار کے ذریعے سے، اپنے تعلیمات کے ذریعے سے۔ لیکن آج ایک اور بھی بہت بڑا مسئلہ بن گیا ہے نا، بہت بڑا ایک مسئلہ بن گیا ہے کہ ہم اگر کسی کے ہاں بیعت بھی ہوتے ہیں نا، بیعت بھی ہوتے ہیں، تو ہم پہلے تو ہمیں بیعت کا مطلب ہی پتہ نہیں ہوتا، شوق چڑھا ہوتا ہے ہم نے بیعت ہونا ہے جی، فلاں کا بیعت ہونا ہے۔ بیعت ہونا ہے کس لیے ہونا ہے جی؟ آپ پریشان رہتے ہیں اس لیے بیعت ہونا ہے، حالانکہ یہ بیعت ہونے کا کوئی مطلب نہیں ہے۔
بیعت کیوں ہونا ہے جی؟ کاروبار کمزور ہے اس لیے بیعت ہونا ہے. یعنی ہم نے بیعت کے اصل مقصد اور روح کو بھولا دیا ہے. میں جب اپنے شیخ کے ہاتھ پر بیعت ہونے کے لیے گیا تو فرمایا قاری صاحب معلوم ہے کہ بیعت کس کو کہتے ہیں؟ میں نے کہا جی مجھے معلوم ہے کیونکہ میں نے قرآن اور حدیث کو پڑھ رکھا ہے. فرمایا کس کو کہتے ہیں؟ میں نے کہا اپنے آپ کو بیچ ڈالنے کو بیعت کہتے ہیں. بیعت اس چیز کو کہتے ہیں کہ میں نے جس کے ہاتھوں پہ اپنے ہاتھ دے دیے آج کے بعد میرے اپنے اوپر میرا اختیار ختم ہو گیا، اسی کا اختیار ہے جس کو میں نے اپنا سونپ دیا ہے. آج سے میں نہیں کہ در کا سودا ہوں، یہ جیسے مجھے چلاتے جائیں گے میں ویسے چلتا جاؤں گا. میں نے کہا میں آپ کے در پہ پہنچ گیا، آپ کے ہاتھوں میں ہاتھ دے کر میں نے اپنے آپ بیچ دیا، اپنے روح کو اپنے جسم کا سودا کر دیا. اب آپ اس کو سیدھے راستے پہ چلائیں، آپ جس راستے پہ چلائیں یہ آپ کے آگے اختیار میں ہے. انہوں نے کہا کہ پھر سودے کا حق یہ ہوتا ہے کہ جس کے ہاتھوں بک جائے پھر اسی کا ہو کے رہ جاتا ہے. حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قربان جائے کی شان پر 350 سال یا 450 سال عمر پائی ہے، اور تقریباً عمر کی 3 صدیاں نبی پاک کو تلاش کرنے میں گزار دی. نبی پاک کو تلاش کرنے میں، کبھی کسی کلیسے میں جا کر کسی پادری کی غلامی اختیار کی، کبھی کسی پادری کی غلامی اختیار کی اور اسے کہا کہ مجھے بتاؤ کون ہے جس کے ہاتھ میں کائنات کی راہبری ہے، مجھے اس کا راستہ بتاؤ، مجھے منزل بتاؤ جو حقیقی منزل ہے. تو ہر پادری دوسرے پادری کے پاس بھیجتا، وہ تیسرے پادری کے پاس بھیجتا. ایک رونیا کا پادری تھا جو مرتے وقت اس سے کہا میں تمہیں ایک منزل بتا دیتا ہوں، کائنات میں ایک ہی راہبر و رہنما ہے جس نے کائنات میں جلوہ گری فرمانی ہے، بلکہ اب میرا وجدان کہتا ہے، علامات دنیا کہتی ہیں کہ وہ نبی جلوہ گر ہو چکے ہیں. اے سلیمان فارسی، جس حق کی تو تلاش میں ہے وہ حق کائنات میں آ چکا ہے، میں پہنچوں گا کیسے؟ فرمایا یہ کافرے جا رہے ہیں، کافرے کے ساتھ تمہیں بھیجتے ہیں. کافرے کے ساتھ چل پڑے، کافرے والوں راستے میں ان کو بیچ دیا، وہ انہوں نے پھر آگے بیچ دیا، پھر آگے تیسری جگہ پر بکتے بکتے غلام بنتے بنتے مدینہ کی سرزمین پر پہنچے. غلام بنتے بنتے، یہ نہیں کہ آپ غریب تھے، غریب نہیں تھے، آپ فارس کے ایران کے بہت بڑے ذمہ دار گھرانے سے تھے، زمینیں بھی تھی، جائیدادیں بھی تھی، سب کچھ تھا، لیکن غلامی اختیار کیوں کی ہے؟ بکے کیوں ہے؟ اپنے وجود کو کیوں بیچا ہے؟ دوسرے کے سامنے سر کو کیوں جھکایا ہے کہ کہیں سے مجھے احمد مرسل کی چوکھٹ نصیب ہو جائے، مائی محبوب کا دروازہ مجھے ان کی نگاہ نصیب ہو جائے. مدینہ طیبہ پہنچتے ہیں، سرکار کی بارگاہ میں، آقا کی بارگاہ میں جب پہنچتے ہیں تو پھر مقام کیا ملتا ہے، مرتبہ کیا ملتا ہے؟ آقا صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں فرماتے سلیمان یہ میرا غلام ہے، سلیمان یہ میرا صحابی ہے، سلیمان یہ میرا ساتھی ہے، سلیمان مسلمان کی جہاد فورس کا ایک مجاہد ہے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے سنو سلیمان منا، سلیمان مجھ سے ہے، سلیمان اہل بیتی، سلیمان میرے اہل بیت میں سے ہے. جو پھر ایک در کا ہو کے بک کے اپنا آپ سونپ دیتا ہے پھر اللہ اس کو مقام محبت یہ عطا فرماتا ہے. مقام محبت. حضرت سلیمان فارسی کا پاک نبی کے خاندان سے تعلق بھی نہیں ہے، آپ کے قبیلے کے ساتھ بھی تعلق نہیں ہے، خاندانی کوئی تعلق نہیں، کوئی ربط نہیں ہے، قبیلے سے کوئی تعلق اور ربط نہیں ہے، کہاں فارس کہاں حجاز مقدس، لیکن غلامی میں اتنے راسخ اور پختہ ہوئے کہ پاک نبی کی زبان بے مثل و بے مثال سے الفاظ جاری ہوتے ہیں السلیمان و اہل بیتی، سلیمان تو میرے اہل بیت میں سے ہے. یہ ہوتا ہے بیعت کا مقصد کہ اپنے آپ کو آپ نے جس در پہ بیچ دیا، بس بیچ دیا، ختم ہو گئی بات، اس کے آگے کوئی اور بات نہیں. خواجہ خواجگان خواجہ معین الدین چشتی ازمینی رحمت اللہ علیہ، کون نہیں جانتا معین الدین کو؟ 90 لاکھ کافروں کو کلمہ پڑھانے والے، آج تبلیغی جماعت والے تو مسلمانوں کو کلمہ پڑھا رہے ہیں. خواجہ ہند الوری نے مسلمانوں کو نہیں، کافروں کو، ہندو اور سکھوں کو کلمہ پڑھا کے مسلمان کیا.
خواجہ معین الدین کے مرید ہوئے ہیں خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ، جنہوں نے سب سے پہلے ہندوستان کی سرزمین انا ساگر کے کنارے پر آذان پڑھی، اور خواجہ قطب الدین کے مرید ہوئے ہیں بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ۔ بابا فرید کو خواجہ قطب الدین نے خلافت و اجازت عطا فرمائی۔ بابا فرید نے اجودھن کے شہر کو پاک پتن بنا دیا۔ پاک پتن کا پرانا نام تھا اجودھن۔ کیا نام تھا؟ اجودھن۔ اور بابا فرید نے کہا کہ یہ بھٹو کے ہماجگاہ نہیں ہے، اب یہ پاک پتن ہے۔ پاک دریا کے کنارے کو پتن کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ اور یہ دریا کے کنارے پر ہے۔ فرمایا اب آج سے یہ پاک پتن، پاک لوگوں کا شہر ہو گیا، یہ پاک لوگوں کا۔ بابا فرید کی دھوم مچ گئی پورے زمانے میں، جو بھی کافر ہندو سکھ آپ کے سامنے آتا تبلیغ فرماتے وہ کلمہ پڑھتا اور مسلمان ہو جاتا۔ تو خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ، آپ کو خبر پہنچتی ہے، آپ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی اپنے مرید سے کہتے ہیں قطب الدین مجھے تیرا مرید بڑا پسند آیا ہے۔ دادا مرشد کہہ رہے ہیں۔ کون کہہ رہے ہیں؟ مرید ایسا ہو کہ پیر کو تو خبر ہو، پیر کے پیر کو بھی پتا چلے کہ فلاں کا مرید کتنا کرنے والا ہو گیا۔ فرمایا کہ اے قطب الدین تیرے مرید فرید کے بڑے چرچے ہیں، بڑا کام کر رہا ہے دین کا، کہ جدھر جاتا ہے ادھر کفر کے دل کے اوپر زلزلہ ڈھا کر اس کے اندھیری نگری کو نور معرفت سے لبریز کر کے کلمہ طیبہ کا فیضان جاری کر دیتا ہے۔ عرض کہ حضور آپ کی نگاہ کرم ہے۔ تو خواجہ صاحب کہتے ہیں کہ قطب الدین دل کرتا ہے تیرے مرید فرید کو نہ مل کے آئیں۔ یہ نہیں فرمایا کہ فرید کو ادھر بلا لو، یہ نہیں فرمایا کہ فرید کو ادھر بلا لو، اجمیر شریف بلا لو۔ فرمایا نہیں، ہم چاہتے ہیں تیرے مرید فرید سے ملنے کے لیے۔ وہ بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ، ہم جاتے ہیں ان سے ملنے کے لیے۔ وہ ہمارے آستانے کا بڑا گہرا تعلق ہے بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ کے ساتھ۔ اب خواجہ قطب الدین بختیار کاکی خوش ہو گئے، کہا کہ میرا پیر معین الدین تو وہ ہے جس سے ملنے کے لیے پورا ہندوستان تڑپ رہا ہے۔ مسلمان تو مسلمان، ہندو بھی کہتے ہمارے گھر میں، ہمارے گھر کے اندر مہاراج آ جائے، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری تشریف لے آئے، لیکن میرا مرید فرید کتنی قسمت والا ہے کہ میرا مرشد کامل فرید کی چوکھٹ پہ۔ اب خواجہ قطب الدین بختیار کاکی نے خواجہ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر کو پیغام بھیجا، فریدہ تیری قسمت جاگ پئی ہے کہ میرے پیر تیرے شہر آ رہے ہیں اور تیرے مہمان بننے کے لیے آ رہے ہیں۔ اب بابا فرید الدین گنج شکر نے پورے پاک پتن کو سجا دیا، گلی گلی میں چراغاں کروا دیا، جھنڈیاں لگا دی، جھنڈے لگا دیے، اور پوری گلیوں کے اندر پانی کا چھڑکاؤ کروا دیا۔ کہا لوگوں تیار ہو جاؤ، میں تمہارا پیر ہوں اور میرے پیر قطب الدین کے بھی پیر تمہارے پاس آ رہے ہیں۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا غوث اعظم دستگیر۔ اب پورے پاک پتن میں ایک چہل پہل پیدا ہو گئی، ایک وہاں پر رونق پیدا ہو گئی۔ پاک پتن شریف کو سجا دیا گیا، پہلے محدود یہ شہر تھا، سجا دیا گیا، رونقیں لگا دی گئی۔ ادھر سواری آتی ہے خواجہ خواجگان خواجہ ہند الولی سلطان الہند حضرت معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ کی، اور اس کی مہاریں پکڑی ہوئی ہے خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ نے۔ لے کے آتے ہیں بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ نے اپنے دادا مرشد کے لیے بہت بڑی مسجد سجا رکھی ہے، اس کے اوپر خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کو بٹھایا اور ساتھ ہی اپنے مرشد پاک کی مسجد کو سجایا۔ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کو وہاں پر بٹھا دیا۔ پورا پاک پتن دیکھ رہا ہے خواجہ معین الدین کے چہرے کی طرف، اور معین الدین کی نگاہیں دیکھ رہی ہیں فرید الدین کے چہرے کی طرف۔ اور فرید الدین کے عالم کیا ہے؟
وہ بیٹھ جاتے ہیں اپنے مرشد خواجہ قطب الدین کے قدموں کے اندر اور وہ اپنے مرشد کریم لجپال کے پاؤں کو ٹانگوں کو دبانا شروع کر دیتے ہیں، ان کے قدموں کو دبانا شروع کر دیتے ہیں۔ خواجہ قطب الدین فرماتے ہیں فرید الدین ادھر نہیں، آج ادھر جا کے خدمت کرو، اور میرے پیر آئے بیٹھے ہیں، آپ نگاہیں نیچی رکھے ہیں، اپنے مرشد کو دبا رہے ہیں، ان کی خدمت کر رہے ہیں۔ خواجہ معین الدین دیکھ کے مسکرا رہے ہیں۔ قطب الدین فرماتے فریدہ ادھر نہیں ادھر جاؤ، ادھر نہیں ادھر جاؤ۔ عرض کی سونا ہماری نگاہوں نے تو آپ ہی کو دیکھا ہے اور آپ ہی کو دیکھتی رہے گی، آپ ہی کو دیکھتی رہیں گی۔ تو خواجہ معین الدین چشتی اجمیری نے کہا اے قطب الدین، یہ تیرا پیر تیرا مرید فرید ہے نا، یہ تیرا مرید فرید ہے نا، یہ بڑا کامل اور پکا پیڑا مرید ہے، اس کی نگاہ مجھے کیوں نہیں دیکھتی؟ اس لیے کہ مجھے دیکھے گا تو اس کے دل کے اندر تیری محبت کے سوا میری محبت نہ بیٹھ جائے۔ یہ چاہتا ہے جس کے در پہ بکا ہوں صورت بھی اسی کی آنکھوں میں رہے، صورت بھی اسی کی آنکھوں میں اسی کا جلوہ رہے۔ فرمایا کہ جس نے اپنے شیخ کی محبت کو اپنے اندر پختہ کر لیا ہے، ان کی چاہت کو اپنے اندر بٹھا لیا ہے، فرمایا قیامت تک اس کا نام بھی نہیں مٹ سکتا، اس کا کام بھی نہیں مٹ سکتا ہے۔ صدیاں بیت گئی ہیں، صدیاں بیت گئی ہیں، آج بھی فرید فرید ہو رہا ہے۔ آج بھی ایک شخص آیا پیر مہر علی شاہ سرکار کی خدمت میں، پیر مہر علی شاہ کی خدمت میں بیعت کا مقصد دیکھیے، آ کے عرض کرتا ہے حضور بابا جی میں آپ کا مرید ہونا چاہتا ہوں، جٹ ذمہ دار فیملی سے تھا، مرید ہونا چاہتا ہوں۔ فرمایا کیوں؟ اس نے کہا جی میں آپ کا مرید ہوں گا تو اللہ تعالیٰ مجھ پر بھی مہربانی فرما دے گا، میرے عیبوں کے اوپر بھی چادر پڑ جائے گی۔ آپ نے بیعت فرما دیا، بیعت فرما لیا، بیعت ہو کے وہ چلا گیا اپنے گھر کو۔ آپ نے اسے فرمایا نماز پڑھا کرو، نماز پڑھو، قرآن کی تلاوت کرو، اور اللہ کے ولی یہی ہمیشہ تعلیم دیتے ہیں، نماز اور قرآن کی طرف لے کے آتے ہیں، کیونکہ نماز پڑھو گے تو اللہ سے اپنی باتیں کرو گے، قرآن پڑھو گے تو اللہ تم سے اپنی باتیں کرے گا۔ نماز پڑھنے سے تم رب کے قریب ہو جاؤ گے، قرآن پڑھنے سے رب تمہارے قریب ہو جائے گا، اور یہی منزل ہے ایک انسان کی۔ پھر میرے شاہ سرکار نے مرید فرما لیا، وہ مرید چلا گیا، گھر پہنچا تو اس کا ایک جانور فوت ہو گیا، دوسرا دن آیا تو دوسرا ایک اور بھینس مر گئی، تیسرا دن آیا تو پھر تیسرا جانور، 8 دنوں میں 8 جانور اس کے مر گئے۔ اب لوگوں نے تانے دینا شروع کر دیے، چنگا تو بیعت ہو گیا ہے میرے علی شاہ دا کہ تیرے جانور ہی مرتے جا رہے، نقصان ہوتے جا رہا ہے، وہ پیر ہی کیا جو پیڑ کو ختم کر دیتے تو پیڑیں مرتی جا رہی ہے۔ اب وہ دوڑا، پھر دوڑ کے گوڑا شریف پہنچتا ہے، پیر میرے شاہ سرکار کی خدمت میں عرض کی پیر جی میں اپنے بیعت واپس لینا آیا، میری بیعت مجھے واپس کر دے۔ فرمایا بیعت تو طلاق کی طرح تو نہیں ہوتی، یہ ایک ایسا رشتہ جو قائم ہو جائے تو قیامت تک یہ قائم ہی رہتا ہے، یہ مرید کے چاہنے پر ٹوٹ نہیں سکتا، ختم نہیں ہو سکتا ہے۔ اس نے کہا بابا جی میں بیعت واپس لینا چاہتا ہوں۔ میں کیوں؟ اس نے کہا 8 دن ہوئے مرید ہوئے تو میرے 8 جانور مر گئے ہیں۔ فرمایا بیعت اس لیے نہیں ہوتے کہ دنیا کے جانور بڑھتے رہیں۔ فرمایا کہ تم کیا جانو؟ فرمایا کہ بتاؤ میرے نبی سے بڑا کوئی پیر ہو سکتا ہے؟ حسین سے بڑا کوئی مرید ہو سکتا ہے؟ حسین نے تو ایک ایک کر کے دشت کربلا میں اپنے بچے ذبح کروا دیے، اپنے مجاہد ذبح کرا دیے، خاندان کے افراد ذبح کرا کے کہتے ہیں مدینے کی طرف چہرہ کر کے نانا اگر آپ اس پہ راضی ہیں تو حسین بھی دے دے کے راضی ہو رہا ہے۔ فرمایا کہ تم کیا جانو اس درد کو، تم کیا جانو اس منزل کو؟ اس نے کہا نہیں جی پیر جی میں تو اپنی بیعت واپس لوں۔ میں اچھا ادھر آ تو آپ نے بلایا اس کو، بلانے کے بعد اپنی چادر اپنے اوپر اس کے اوپر ڈال دی، فرمایا میرے ہاتھوں میں ہاتھ دو، ہاتھوں میں ہاتھ دے دیے، فرمایا میرے نبی پر کلمہ اپنا درود و سلام پڑھنا شروع کر دو۔
اسے درود شریف پڑھنا شروع کر دیا. فرمایا اب مجھے بتا تیرا ہاتھ کس کے ہاتھ میں ہے؟ اس نے کہا میں دیکھ رہا ہوں میرا ہاتھ ہے مہر علی شاہ کے ہاتھ میں، اور میں دیکھ رہا ہوں کہ مہر علی شاہ کا ہاتھ ہے پیر سیال کے ہاتھ میں، اور پیر سیال کا ہاتھ ہے پیر پٹھان کے ہاتھ میں، پیر پٹھان کا ہاتھ ہے خواجہ نور الدین مہاروی کے ہاتھ میں، خواجہ نور محمد مہاروی کا ہاتھ ہے حضرت فخر جہاں کے ہاتھ میں، فخر جہاں کا ہاتھ ہے حضرت نظام الدین اولیاء کے ہاتھ میں، نظام الدین کا ہاتھ ہے بابا فرید کے ہاتھ میں، بابا فرید کا ہاتھ ہے قطب الدین کے ہاتھ میں، قطب الدین کا ہاتھ ہے معین الدین کے ہاتھ میں، معین الدین کا ہاتھ ہے تمشاد علوی کے ہاتھ میں، ان کا آگے ہاتھ ہے حضرت خزیمہ کے ہاتھ میں، خزیمہ کا ہاتھ ہے حسن بصری کے ہاتھ میں، حسن بصری کا ہاتھ ہے مولا علی کے ہاتھ میں، اور مولا علی کا ہاتھ ہے خود پاک نبی کے ہاتھ میں. اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی، یا غوث آدم دستگیر. اس نے جب یہ دیکھا اس نے کہا پیر جی جسم جان جسم سے جدا ہوتی ہے تو ہو جائے، اس ہاتھ کو اپنے سے جدا نہ کرنا. میں تو سمجھا ہی نہیں تھا بیعت کا مقصد کیا ہے کہ مجھ گناہگار کا ہاتھ تسبیح کا دانہ بن گیا ہے، اور یہ دانہ چلتے چلتے کس نسبت سے کہاں تک لے گیا ہے. اور ہم کتنے خوش نصیب ہیں اگر ہمارے میرے دادا مرشد کریم جو ہے حضرت پیر شیخ کبیر رحمت اللہ علیہ، آپ ان کا سلسلہ طریقت دیکھیے. آپ اولاد ہیں حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی کی. کن کے اولاد ہیں؟ حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی کی. اور آپ بیعت ہوئے جا کر پیر مہر علی شاہ سرکار کے، پیر مہر علی شاہ سرکار کے پہلے خلیفے حضرت پیر شیخ کبیر رحمت اللہ علیہ جو میرے دادا مرشد کریم ہیں. اگر میں دیکھوں اپنی بیعت کے سلسلہ کو، حضرت پیر شیخ کبیر کا ہاتھ ہے مہر علی کے ہاتھ میں، مہر علی کا ہاتھ ہے پیر سیال کے ہاتھ میں، پیر سیال کا ہاتھ ہے پیر پٹھان کے ہاتھ میں، پیر پٹھان کا ہاتھ ہے خواجہ نور محمد مہاروی کے ہاتھ میں، خواجہ نور محمد مہاروی کا ہاتھ ہے فخر جہاں دہلوی کے ہاتھ میں، فخر جہاں دہلوی کا ہاتھ ہے حضرت نظام الدین اولیاء کے ہاتھ میں، نظام الدین اولیاء کا ہاتھ ہے بابا فرید کے ہاتھ میں، فرید کا ہاتھ ہے قطب الدین کے ہاتھ میں، قطب الدین کا ہاتھ ہے معین الدین کے ہاتھ میں، معین الدین کا ہاتھ ہے دمشاد علوی کے ہاتھ میں، ان کا ہاتھ ہے خزیمہ کے ہاتھ میں، آگے ان کا ہاتھ ہے حسن بصری کے ہاتھ میں، حسن بصری کا ہاتھ ہے مولا علی کے ہاتھ میں، مولا علی کا ہاتھ ہے پاک نبی کے ہاتھ میں. اور میرے نبی کے ہاتھ کی شان کیا ہے؟ ید اللہ فوق ایدیہم، ید اللہ فوق ایدیہم. تو میں جس ہاتھ سے میرا نبی بیعت کرتا ہے وہ خود خدا کا ہاتھ ہے. اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، اچھا یا غوث اعظم دستگیر. اگر میں اپنا سلسلہ طریقت دیکھتا ہوں حسب و نسب کے اعتبار سے، حسب و نسب کے اعتبار سے میرے پیر و مرشد حضرت مخدوم محمد غوث شاہ طول اللہ حیاتہ، اللہ ان کی حیاتی کو لمبا فرمائے، اللہ ان کو عمر خضری عطا فرمائے. میرے مرشد کا ہاتھ ہے اپنے والد گرامی پیر شیخ کبیر الدین رحمت اللہ علیہ کے ہاتھ میں، آگے ان کے اوپر نگاہ کرم ہے حضرت بہاؤالدین زکریا علیہ الرحمہ کی، بہاؤالدین کے اوپر نگاہ کرم ہے حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی کی، شیخ شہاب الدین سہروردی پر نگاہ کرم ہے حضور غوث اعظم جیلانی قطب الربانی کی، غوث اعظم کے اوپر نگاہ ہے حضرت سعید بخشومی کی، ان کے اوپر نگاہ ہے حضرت معروف کرخی کی، ان کے اوپر نگاہ ہے ابو بکر شبلی کی، ان کے اوپر نگاہ ہے جنید بغدادی کی، ان کے اوپر نگاہ ہے حضرت سری شکتی کی، ان کے اوپر نگاہ ہے مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ کی، پھر ان کے اوپر نگاہ ہے میرے پیارے مصطفیٰ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی. یہ طریقت کے سلسلے ہیں، یہ طریقت کے سلسلے ہیں، یہ بیعت کی لڑیاں ہیں جو انسان کو کہاں سے کتنی پستی سے بلندی کی طرف لے جاتی ہے. اور ان کے مقاصد کیا ہیں؟ ان کے مقصد کسی مرید کو اپنا گرویدہ نہیں، مرید کو اپنے رب اور رسول کا گرویدہ بنانا ہے، اللہ اور اس کے رسول کی کچاری تک لے کے جانا ہے. اور قرآن کہتا ہے سورۃ کہف کے اندر من یضلل،
من یضلل، میں وہ گمراہ انسان ہے، فلن تجد لہ مرشدا، جس کا کوئی مرشد نہیں، جس کا کوئی ولی نہیں، جس کا کوئی رہبر نہیں، جس کا کوئی رہنما نہیں، میں وہ شخص گمراہی کے اندر چلا جاتا ہے، کیونکہ گمراہی کے ہر راستے پر تو شیطان کھڑا ہے، انسان کو کبھی نہ کبھی کسی نہ کسی راستے پر وہ بھٹکاتا ہے، اس کو راستوں سے منزلوں سے ہٹاتا رہتا ہے۔ تو انسان کا کوئی نہ کوئی ولی ہونا چاہیے، اور ولی کے لیے تھم کے بعد مرشد نہیں ہو۔ آج تو پیر کہتا ہے مریدوں سے تم بیٹھو میں تمہارے سامنے ناچ کے دکھاتا ہوں، ناچ رہا ہے۔ آج آستانوں کے اوپر قرآن و حدیث کی باتیں نہیں ہو رہی، صرف قوالیاں چل رہی ہیں، اور ہم بھی کہتے ہیں واہ واہ کیا بات ہے۔ فاسق و فاجر، داڑھی بھنڈے نعت خواں تبلوں پر، دفوں پر، ڈھولوں پر نعتیں پڑھ رہے ہیں، اور پیر صاحب بیٹھے ان پر پیسے اٹھا رہے، واہ واہ کیا بات ہے۔ جہاں شریعت کی خلاف ورزی ہو وہاں پر میرے نبی کا دستور نہیں ہوتا ہے، میرے آقا کی سنت و شریعت نہیں ہوتی، صرف وہ ایک نفس کی خواہش کو پورا کیا جاتا ہے۔ نفس کیا چاہتا ہے کہ اسے اس طرح کی تفریح ملے، نفس کیا چاہتا ہے کہ اسے اس طرح کی لوازمات ملے، ڈھول بج رہا ہو تو بندہ ناچنا شروع کر دیتا ہے کہ نہیں ہے؟ ایک طبیعتاً ہے، طبیعتاً ہے، اور آقا فرماتے ہیں ڈھول دوزخ سے آیا ہے، اور اس کے اوپر ناچنے والے دوزخ کے اندر جائیں گے۔ قرآن اللہ کا کلام ہے، لوح محفوظ پر لکھا گیا، اور لوح محفوظ سے دل مصطفیٰ پر اترا ہے، اور جو قرآن کو پڑھتا ہے، قرآن کو سینے میں لگاتا ہے، قرآن اسے جنت میں لے کے جاتا ہے۔ تو کوشش کیجئے دوستو، اپنے اعمال کو، اپنے افعال کو، اپنی اس دنیا کو سنوار لیجئے۔ آج اس دنیا کو آپ پاک نبی کی محبت کے مطابق سنواریں گے، اللہ ہماری آخرت کو سنوار دے گا، ہماری آخرت سنور جائے گی۔ ہم نے تا قیامت یہاں پر نہیں رہنا، آج زمین کے اوپر بیٹھے ہیں، کل کو ہم زمین کے اندر ہوں گے۔ ہمارے بڑے پیارے 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 جنہیں ہم دل و جان سے محبت کرتے تھے، آج وہ ہم میں نہیں ہیں۔ رمضان سے پہلے میرے والد گرامی اسی سیٹ پر بیٹھ کر قرآن پڑھ رہے ہوتے تھے، آج وہ ہم میں نہیں ہیں، آج وہ تہ مزار ہے۔ ایسے بہت سے دوست بچھڑ چکے۔ اس دوران میں ہمارے مجاہد ملک صاحب کے سسر، ان کا بھی انتقال ہو گیا، ہمارے اسرار امیر صاحب کی ہمشیرہ کا بھی ابھی چند روز قبل انتقال ہوا۔ ایسے بہت سارے دوست احباب ہیں جن کے عزیز جو ان کے ساتھ دکھ اور سکھ کے ساتھی ہوتے تھے، آج وہ موجود نہیں ہیں۔ وہ ہمیں پیغام دے کے گئے ہیں کہ ہم نہیں رہے تو تم نے بھی نہیں رہنا ہے، اور ساتھ کس نے جانا ہے؟ اچھے عمل نے جانا ہے، نیک اعمال نے جانا۔ وہ انسان کبھی نہیں مرتا جو اپنا اچھا کردار چھوڑ کے جائے، اپنے اچھے اعمال۔ داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی اپنی حقیقی اولاد کوئی بھی نہیں ہے اس وقت، آپ کی اولاد کوئی بھی نہیں تھی داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی۔ لوگ کہتے ہیں اولاد سے چراغ جلتے ہیں، میں نے کہا نہیں، کردار سے چراغ جلتے ہیں، آپ کے اعمال سے چراغ جلتے ہیں۔ داتا صاحب کی اولاد کوئی نہیں، آج داتا داتا ہو رہی کہ نہیں؟ 10 صدیاں بیت گئی ہیں۔ کتنی صدیاں؟ 10 صدیاں بیت گئی ہیں، آج بھی گنج بخش فیض عالم کا نام زندہ ہوتا بندہ ہے، بلکہ اس انداز میں زندہ ہوتا بندہ ہے کہ عرب و عجم کسی بھی دھرتی کے اندر چلے جاؤ داتا داتا ہو رہی ہے۔ کہ میں جب خود گیا حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی مزار پر انوار پر گیا نا، بغداد شریف، جمعے کا دن تھا، ہم نے نماز جمعہ جا کے پڑھی سرکار غوث پیا کی بارگاہ میں۔ تو نماز جمعہ کے فارغ ہونے کے بعد انہوں نے حجرہ مبارکہ کی دروازے کھولے زیارت کے لیے، تو ہم اندر جانے لگے تو ہمیں روک دیا گیا کہ آپ ابھی ٹھہرو، رش ہے۔ ہم ٹھہر گئے، 20-25 منٹ آدھا گھنٹہ انتظار کے بعد ہمیں اجازت ہوئی کہ آپ اندر داخل ہو جائیں۔ ہم جب اندر داخل ہوئے تو وہ جو متولی تھے وہاں مزار شریف پر کھڑے ہوئے، جو متولی تھے وہ آگے بڑھے، انہوں نے یوں ہاتھوں کو پھیلا کر سینے سے لگایا ہمیں، کہتے اہلا و سہلا مرحبا،
سینے سے لگانے کے بعد کہتے ہیں انت پاکستانی، میں نے کہا نام انا پاکستانی، کہتے ہیں ثم لاہوری، میں نے کہا لاہوری، پھر کہتے ہیں ثم سکرن قریب علی بن عثمان الحجویری، آپ داتا جو حجویری کے قریب میں رہائش پذیر ہیں؟ میں نے کہا جی میں وہیں پر رہائش پذیر ہوں۔ کہنے لگے داتا کی طرف سے جو تحفہ آیا تھا غوث پیا کے لیے وہ ہمیں یہاں پیش کر دو۔ وہ چادر تھی جو داتا صاحب کی طرف سے مجھے میرے پاس آئی تھی کہ یہ وہاں پہنچانی ہے۔ میں نے کہا یہ تحفہ ہے۔ میں نے ان سے کہا جی آپ کیسے پہچانتے ہیں؟ فرمایا غوث کے دروازے پر کھڑا ہو اور داتا کے ملنگ کو نہ پہچانے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی، یا غوث اعظم دستگیر۔ تو داتا پیادی حجویری گنج بخش فیض عالم وہ متولی کہتے ہیں، وہ درویش کہتے ہیں غوث پیا کے دروازے پر کھڑے ہوئے، جو پاکستان شاید کبھی نہ آئے ہوں گے، کہتے ہیں کہ تمہارے اندر سے داتا کی محبتوں کی خوشبو آتی ہے۔ تو داتا کی حجویری کی اپنی اولاد کوئی نہیں، مگر داتا ہو رہی ہے۔ کیوں کہ داتا نے دین اسلام کی خدمت کی ہے، ان کا کردار بولتا ہے، ان کا عمل بولتا ہے۔ تو اپنے عمل کو آپ مضبوط کیجئے، اپنے عمل کو مضبوط کیجئے، اپنے کردار کو مضبوط کیجئے، تاکہ آپ کے اندر سے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کی خوشبو مہک آئے۔ دعا اللہ تعالی اعمال صالح کی توفیق عطا فرمائے۔